اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بر وقت کوئٹہ اسٹوڈیوز میں سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر جنت نظیر پر ہونے والے مظالم کی ایک طویل داستان ہے اور بلا شبہ پاکستانیوں کے دل اہل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ناظرین، ہم کشمیر کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم زندہ رہیں، کیونکہ کشمیر ہماری شہرک ہے۔ آج 5 فروری ہے، جسے یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے جناب رانا محمد اشفاق صاحب۔ آپ صدر ہیں اللہ اکبر تحریک بلوچستان کے۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ بر وقت اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ رانا صاحب، یہ بتائیے کہ اتنا عرصہ گزر چکا، اقوام متحدہ کی قرارداد بھی آ چکی اور تقریباً ہر آنے والی حکومت نے کوششیں بھی کی، لیکن ابھی تک ان قراردادوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہماری کوئی خارجہ پالیسی میں مسئلہ ہے یا کوئی بیرونی یا کوئی اندرونی کہانی کچھ اور ہے؟ یہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آخر میں مسئلہ کیا ہے؟ جزاک اللہ نوید ہاشمی صاحب، آپ نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ پاکستان جن بنیادوں پہ کھڑا ہونا تھا وہ جو ہے نا ابھی تک وہ نہیں ہو سکی ہیں۔ کشمیر اس کا نامکمل ایجنڈا ہے، نامکمل ایجنڈا ہے۔ تو اگر ہم مقدمہ کشمیر کو کسی بھی وجہ سے کمزور کرتے ہیں تو ہمیں مقدمہ پاکستان کے مخالفین کے نظریات کے مخالفین کے سامنے اپروو کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ تو بدقسمتی سے مختلف ذہنوں کے لوگ حکومتوں میں آتے رہتے ہیں، ان کے نظریات پاکستان کے نظریے سے کانفلکٹ بھی کرتے ہیں، متصادم بھی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اس کو پروموٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ کوئی ایک بھی نہیں آیا، کوئی ایک بھی آئے ہیں۔ دیکھیں، ایک جیسے تو حالات نہیں رہے۔ مسئلہ کشمیر کی بنیاد پہ آخر جنگیں بھی ہوئی ہیں، پاکستان کی ساری جنگوں کی بنیاد مسئلہ کشمیر بھی ہوئی ہے۔ تو کچھ ہوا تھا تو اس کے ریٹیلیٹ کے اندر کچھ کیا گیا تھا، تو یہ تو ایک ہے ایشو بھی ایگزسٹ بھی کرتا ہے۔ آخر مسئلہ میں نے پہلے بتایا، مقدمہ کشمیر کے اندر ایڈوکیٹ واحد پاکستان ہی کر تو رہے ہیں، لیکن جس طرح کشمیری اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں قربانیاں دے دے کر، اس کے پیرالل پاکستان کے اندر حکومتیں ابھی تک کوشش نہیں کر سکی ہیں۔ میں ایک دن وہ ان کی گفتگو سن رہا تھا، آپا جی آسیہ اندرابی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، گرفتار بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم کشمیری آپس میں بیٹھتے ہیں روزانہ تو ہر روز پاکستان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ کیا پاکستانی جب روزانہ آپس میں ملتے ہیں تو کبھی کشمیر کا ذکر کرتے؟ تو یہ وہ روزانہ خون دے رہے ہیں، ان کے شہداء پاکستانی جھنڈوں کے اندر کفن لینا پسند کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے جھنڈوں میں کفن دیا جائے۔ اچھا، پبلکلی ٹھیک ہے، یہ تو حکومتوں کی بات ہوگی کہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح مسئلہ اٹھایا نہیں گیا، تو عوامی سطح پہ جو گراس روٹ لیول پہ اور پبلک کا جو محاذ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک اس طرح مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں کامیاب رہی ہے یا نہیں رہی؟ یعنی ان کا کیا آپ رول دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جذبات بلا تفریق، بلا امتیاز کہ وہ کس سیاسی پارٹی سے ہیں، کس مذہب کے ساتھ، فرقے کے ساتھ متعلق ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ سب کے اندر مسئلہ کشمیر کی ہمدردی موجود ہے اور جذبات موجود ہیں، اور وہ کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ شاید یہ واحد مسئلہ ہے جس میں پوری پاکستانی قوم
یکجا نظر آتی ہے شاید، کیونکہ مذہب میں بھی تفریق ہے، سیاست میں بھی تفریق ہے، سماجیات میں بھی تفریق ہے. یہ واحد شاید مسئلہ ہے جس میں پوری پاکستان جو ہے متحد ہے. بالکل یہ حقیقت ہے ایسی. اور یہ 5 فروری کو آپ اس کا آج مظاہرہ دیکھیں گے کہ بچے بھی، اسکول بھی، یونیورسٹیاں، ادارے، سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں، سب 5 فروری کو باہر نکلتے ہیں. تو ان کو جس طرح جب یہ 370 کا قانون ختم کیا گیا 2019 میں اگست میں، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہر جمعے کو نکلیں گے. تو یقین کریں کہ ہر جمعے کو لوگ نکلنا شروع ہو گئے. لیکن وہ کہتے ہیں نا، تم ہی سو گئے داستان کہتے. تو ادھر سے خاموشی ہو گئی. عوام اپنی جگہ پہ سٹل قائم ہے. عوام کے جذبات منتظر ہیں کہ ہمیں کوئی آگے لے کے چلے. تو جتنا پاکستان کے عوام کے اندر کشمیر کا شعور بلڈ اپ ہوگا، اتنا ہی انشاءاللہ دنیا بھی اس مسئلے کو مانے گی. اگر پاکستانی عوام کے جذبات کو آپ ڈائیورٹ کر دیں گے تو دنیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے درد کا احساس کرے. حکومتی حوالے سے ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے. میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین، ہمارے بہت ہی ایک باصلاحیت نوجوان ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جناب عمر اجمل صاحب. انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت نظم ریکارڈ کروائی ہے بروقت اسٹوڈیو میں. تو آئیے وہ نظم سنتے ہیں. آؤ یکجہتی کریں وادی کشمیر کے ساتھ، تم بھی آواز ملاؤ میری تحریر کے ساتھ. 313 بھی کافی ہیں اگر جذبہ ہو، شاہ بھی پیروں میں آ جائیں گے شمشیر کے ساتھ. ارض کشمیر تو ہے سورہ رحمان کا عکس، ارض کشمیر تو ہے سورہ رحمان کا عکس. لفظ جنت میں لکھوں گا تیری تصویر کے ساتھ. تیرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے، کھیل سکتا نہیں مودی تیری تقدیر کے ساتھ. ہم بدر والوں کے ادنا سے غلاموں میں سے ہیں، ہم بدر والوں کے ادنا سے غلاموں میں سے ہیں. زخم کھا کر بھی لڑیں گے نئی تدبیر کے ساتھ. اس کو تاریخ نے ہر دور میں کوفی لکھا، جو بھی پہنچا ہے کسی جنگ میں تاخیر کے ساتھ. ارض کشمیر ہمیں تو آواز تو دے، دوڑتے آئیں گے ہم پاؤں کی زنجیر کے ساتھ. عالمی امن کے خود ساختہ دعوے داروں، ذکر کشمیر بھی کر دو کبھی تقریر کے ساتھ. جنگ جذبوں سے لڑی جاتی ہے بھولے دشمن، یہ نہ اب تیر سے ہوتی ہے نہ شمشیر کے ساتھ. ہاشمی روح کو جو جسم سے نسبت ہے یہاں، میرا رشتہ ہے وہی وادی کشمیر کے ساتھ. ویلکم ان بروقت اسٹوڈیو. رانا صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. ایک میرے ذہن کی اپنی اختراع کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں کہ پہلے حکومتوں کی طرف سے شاید اس انداز سے جیسے آپ نے کہا، لیکن موجودہ حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی بار شاید پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا سرکاری آفسز میں دیکھا گیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، بازاروں میں، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیرل چل رہے ہیں دونوں جھنڈے. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جہادی تنظیموں کے ساتھ حکومت کی کوئی انڈر دی ٹیبل کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ ذرا خاموش رہیں، آپ کا کام ہم کرتے ہیں؟ کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں نوید بھائی، اصل میں کشمیری آپ یہ کہہ لیں حریت پسند جو کشمیر میں اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں، ان کی سرگرمیاں جاری ہیں. کشمیری نوجوان یونیورسٹیوں سے، کالجز سے اٹھ کے، اپنے علاقوں گھروں سے اٹھ کے وہ تو اب بھی کر رہے ہیں. جتنا ان کے اندر ہمت ہے، ریزسٹنس ہے، ان کے اندر غیرت ایمانی ہے، یہ اپنی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اس حکومت نے کم از کم آ کر پاکستانیوں کو بتایا کہ کشمیر کا جھنڈا ہے کون سا. اس سے پہلے کشمیر تو جانتے تھے، کشمیر کا جھنڈا کوئی نہیں جانتا تھا. تو مجھے یاد ہے ایک دن بہت کوئی اہم رہنما تھے، مجھے کہنے لگے کہ کشمیر کا قومی ترانہ ہمیں چاہیے. کہنے لگا مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ کشمیر کا بھی کوئی قومی ترانہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اس حکومت کی ایک پازیٹیو اچھا اقدام ہے.
کہ کشمیر کا جھنڈا بھی شاید آپ زیادہ اس کو آبزرو کرتے ہیں میڈیا کے لوگ، فرسٹ ٹائم لوگ دیکھ رہے ہیں کشمیر کا جھنڈا کون سا ہے، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے ان کا. ورنہ ایک وقت تھا سیاسی حکومتیں تھیں، انڈیا کا وزیر اعظم آتا تھا تو اسلام آباد کے وہ جو ایکسپریس وے ہے وہاں سے کشمیر کا نام تک مٹا دیا جاتا تھا کہ کشمیر کا نام ختم کرو. کشمیر جنرل سٹور بھی جہاں لکھا ہوا تھا اسلام آباد اور پنڈی سے وہ بھی ختم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ آ کے کشمیر کا نام ادھر دیکھ کے اسلام آباد کے اندر ناراض نہ ہو جائے. لیکن انہوں نے کشمیر ہائی وے کو تبدیل کر کے انہوں نے سری نگر ہائی وے رکھا ہے اس کا نام. تو یہ اس حکومت کی ایک اچھی کشمیر پالیسی ہے جو محبت کا اظہار ہے، اور انہوں نے کچھ ایسے اقدام کیے ہیں جو پچھلی حکومتیں اس طرح شاید نہیں کر سکیں. کچھ کیا انہوں نے بھی لیکن اس طرح نہیں کر سکیں. یہ ان کا مستحسن اقدام ہے اور ہم سب کو یقیناً ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور اس مسئلے کو مزید ہی آگے لے کے چلیں. بالکل صحیح. 35 کے جو ایکٹ ہے اس کے خاتمے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 914 دن شاید آج ہو گئے، آج 5 فروری ہے تو کرفیو لگا ہوا ہے، ایک لاک ڈاؤن کی ایک کیفیت ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ بس نوید صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج 914 دن ہو گئے ہیں کشمیر کو گرفتار ہوئے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی خبر کرنے والا نہیں ہے. ان کی سیب کی فصل تباہ ہو گئی، ان کی ایگریکلچر تباہ ہو گئی، ان کی ہینڈی کرافٹس ختم ہو گئیں اور ان کے سارے کاروبار ختم ہیں، بازار سنسان ہیں اور مارکیٹیں بند ہیں ابھی تک. اور حقیقت بات ہے کہ وادی کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل کے اندر تبدیل ہو چکی ہے اور یہ اس جدید دور میں ایک ماڈرن دور کے اندر جس کو لوگ گلوبل ولیج کہتے ہیں، اس دور کے اندر کشمیر کا جیل بننا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی جو طاقتیں ہیں یہ ان کے دوہرے معیار کے نا اظہار ہے کہ ان کا معیار دوہرا ہے، ان کا اپنے ہم مذہبوں کے بارے میں رویہ اور ہے. چونکہ کشمیری اس لیے ان کی بات کوئی نہیں کرتا کہ بدقسمتی سے وہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر اس وجہ سے ان کے لیے آواز نہیں اٹھتی ہے. لیکن دیگر ممالک بھی تو ہیں، بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں اور لیکن مطلب کشمیر پہ فوکس کیوں ہے، یعنی کیا اس کی وجہ ہے؟ کشمیر پہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے کہ پاکستان عالمی ایک سپر طاقت ہے اور انڈیا کا ایک انفلوئنس ہے ان کے اوپر اور ان کے بہت سارے مفادات انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں اور انڈیا ہمارا روایتی دشمن ہے. اور میں نے پہلے بتایا کہ جس طرح ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کشمیر کو ڈیفینڈ کرتے، کشمیر کا مقدمہ دنیا کے اندر لڑتے، ہم تو اس طرح نہیں لڑ سکے، لیکن انڈیا نے ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے کشمیر کے مقدمے کو بہت سارے ڈینٹ لگانے کی کوشش کی ہے. لیکن انشاءاللہ کشمیریوں کا، حریت پسندوں کا جو خون ہے وہ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا رہتا ہے بشرطے کہ ہم اس کی ایڈوکیسی کے اندر کھڑے ہو جائیں. واہ واہ واہ، کتنی اچھی بات کی ہے، واہ واہ. ناظرین، رانا محمد اشفاق صاحب اور ان جیسی جو عظیم شخصیات ہیں جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنا ابلاغ بھی کرتی ہیں اور درد دل رکھنے والی شخصیات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے ان کے دل بھی کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ عوام سے بھی پوچھیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. گرگناڑی قومی اتحاد کے چیئرمین میر شاہ جان گرگناڑی، اور میں سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میڈیا کے بصولت اپنے ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی ٹائم دے دیا. آج یہ جو کشمیر ڈے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ڈے ہے، یہ ہمارے سارے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اسلام ملک کے لیے، کہ ہم اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ملک اور ہمارے پاکستان. اور یہ ایک کفار کے لیے ایک پیغام ہے، کفار ملک کے لیے، انڈیا کے لیے، مودی کے لیے، کہ جتنا وہ اپنی چال چلن
چلا ہے، جتنا بھی اپنا پروپگنڈا کر لے، لیکن ہم اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور ہمیشہ ہی ساتھ رہیں گے. جیسا کہ مسلسل جتنے ہمارے ریلیاں ہوتے ہیں، ہمارے قوم، ہمارے بلوچ قوم اور پشتون، پنجابی، سندھی، جتنے جو محب وطن لوگ ہیں، تو کفار کے نہ دھمکیوں میں آ جاتے ہیں، نہ کفار کی دھمکیاں ان کے سمجھ میں آ جاتے ہیں، نہ ان کی چال چلن ان کے سمجھ میں آ جاتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ ڈرپوک ہے. وہ سارے الحمدللہ تہ بہادری کے ساتھ، آپ خود دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کتنے سالوں سے ابھی بھی ہمارے پروگرام آپ کو نظر آ رہے ہیں، پر ہمارے ریلیاں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر وہ اپنے شیطان کے داؤں میں آ کر ڈرانے کے لیے اگر کچھ اس طرح کے کچھ پلان کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان، پاک فوج کے نوجوان اور ہمارے جو مجاہدین ہیں، ہمارے کشمیر بھائیاں ہیں، وہ لوگ ان کے ڈٹ کے مقابلہ کر کے ان لوگوں کے ہر پروگرام ناکام کرتے ہیں، ہر پلان ان کے ناکام کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہمارے پروگرام ہو گیا ریلی، تو اس میں ہمارے جتنے بھائی شہید ہوئے گئے تھے بنگلزی قبائل کے، سردار کمال خان بنگلزی کے جو پروگرام تھے اس میں شہید ہو گئے، تو اسی کے حوالے سے بھی آج الحمدللہ ان کے ہی اپنے خاندان کے لوگ آج شامل ہیں، میرے اپنے گرگناڑی قبائل کے لوگ بھی شامل ہیں. اس میں بلوچ قوم جتنے بھی ہے، قبائل ہے، وہ محب وطن لوگ ہیں جو فوج کے لیے، پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں. یہ سارے ہمارے پروگرام ریلی میں الحمدللہ جوک در چوک شامل ہے الحمدللہ. میر حضور بخش بنگلزی آپ کے چینل سے مخاطب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ سب بھائیوں کو پتہ ہے، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے، تو الحمدللہ آج ہماری بہت زبردست تمام قبائل، یہاں کے بلوچستان میں رہنے والے اور یہاں کے جتنے بھی بلوچ، پشتون، پنجابی اور جتنے بھی قبائل ہیں، انہوں نے مل کے ایک عظیم الشان ریلی نکالی اور الحمدللہ ایک کامیاب ریلی نکالی، جس میں انہوں نے اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کی. اور انشاءاللہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت بلوچ، ہم ہر پلیٹ فارم پہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ہم ہر پلیٹ فارم پہ ان کی دفاع کریں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 915 دن ہوئے آج جو کشمیر میں کرفیو لگی ہوئی ہے. وہ ہمارے جو کلمہ گو بھائی، جو ہمارے مسلمان بھائی جس کٹن اور مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، ان کا درد تو میرے خیال میں ہم سارے بھائی محسوس کر رہے ہیں. اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ احتجاج ہو، چاہے وہ جیسے کہ آج کی ریلی تھی، ریلیاں ہوں، یا اس کے متعلق جتنے بھی، ہم انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. جیسے کہ پچھلے 5 فروری پہ پچھلے سال 2021 کو ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا، جس میں ہمارے ٹرائب کے، میرے بنگلزی ٹرائب کے 2 بندے، ایک نوٹیبل شہید ہوا جو وہاں کا الیکٹڈ ناظم تھا، اور اس کے علاوہ بھی 7-8 بندے زخمی ہوئے. لیکن ایسے ہتھکنڈوں سے انشاءاللہ ہم گھبرانے والے نہیں. اور اس کے علاوہ کشمیر ہمارا حصہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا. بہت مہربانی. جی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ کشمیر کا مسئلہ جو ایک 72 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے. ہزاروں کشمیریوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن عالمی ضمیر ابھی تک نہیں جاگا ہے. ہمارے حکمران بھی جو ہیں اس پہ مسئلے کو آگے زیادہ نہیں لے کر آئے. یہ ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. کشمیر کا مسئلہ فوری سے فوری طور پہ حل ہونا چاہیے. ہزاروں لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں، اور مسائل کے اوپر تو پوری دنیا یکجا ہو جاتی ہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ سرد خانے میں ڈالا ہوا ہے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس مسئلے کو جتنا جلدی ہو سکے، دنیا کے امن کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے فوری سے فوری طور پہ حل ہو. بس کہ کشمیر کا مسئلہ کافی دیر سے حل نہیں ہو رہا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت ہر قسم کی طاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو، اور ہم ہر لحاظ سے ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں، ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. میں تو جی یہ کہتا ہوں کہ کشمیر ہمارا ہے، اس کے لیے ہم لڑیں گے، مریں گے. اور جتنے دنوں سے مودی سرکار نے کرفیو لگایا ہے، ان سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کرفیو ہٹائیں، اور ہم عمران خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں اور آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں کہ سر آپ ہمیں کہیں تو ہم آپ کے کہنے پر سرحدوں پر جانے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا. السلام علیکم. کشمیر ہماری شہرگ ہے، کشمیر کے بغیر ہم نامکمل ہیں.
یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کے مطابق اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس معاملے میں کوئی اچھے سٹیپس اٹھائے. تھینک یو. ویلکم بیک ان بروقت اسٹوڈیو. ناظرین، آپ نے عوام کے تاثرات بھی سنے. یقیناً آپ کا دل بھی خوش ہوا ہوگا کہ عوام کشمیر کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. ظاہر ہے ان کے دل بھی کشمیر اور اہل کشمیر کے ساتھ رکھتے ہیں. رانا صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں. رانا صاحب، ویسے تو جیسے بھی آپ نے کہا کہ پورا پاکستان ہی یہ واحد شاید ایشو ہے کہ جس میں پوری قوم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں جمع دکھائی دیتی ہے اور ہاتھوں کی ایک زنجیر بنتی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالہ ادھر سے لے کر جو ہے وہ بارڈر تک جاتا ہے. کراچی میں دیکھیں، لاہور میں دیکھیں اور جو دیگر صوبے ہیں ایڈوانس، میں کہوں گا جو ہمارے ایڈوانس صوبے ہیں، وہاں تو اہل کشمیر کے ساتھ محبت کا اظہار بہت ہی والہانہ انداز میں اور بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے. بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے، یہاں کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اپنا ایک ان کا ایک سلسلہ ہے، ایک قبائلی معاشرہ ہے، قبائلی سماج ہے. تو اگر میں کوہ مہردار پہ کھڑا ہو کے دیکھوں تو مجھے بلوچستان میں کشمیر کیسا دکھائی دیتا ہے؟ یہ ہاشمی صاحب، کچھ سال پہلے بلوچستان کے اندر کشمیر کی اویئرنیس نہیں تھی. اگر کچھ دیر پہلے آپ چلے جائیں، 5-7 سال پہلے بھی اگر دیکھیں، یعنی کہ 7-8 سال پہلے بلوچستان میں کشمیر کی اویئرنیس نہیں تھی. مسئلہ کشمیر کو بہت کم لوگ جانتے تھے، اور بالخصوص یہاں کے جو نیشنلسٹ ہیں یا جو جن کو بائیں بازو کے پارٹیاں یا لوگ کہیں گے، وہ مسئلہ کشمیر سے تھوڑا اوائڈ کرتے تھے یا کسی وجہ سے. حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستان کا مخالف ہے نا، وہی کشمیر کا مخالف ہے. میری جو اگر سم اپ کریں تو بہت اچھی بات چیزوں کو، کہ جو پاکستان کا مخالف ہے وہی مسئلہ کشمیر کے بھی خلاف بات کرتا ہے. تو لیکن کچھ سالوں سے آپ حیران ہوں گے کہ میں نے دیکھا ہے ڈیرہ بگٹی کے اندر، کولو بارخان کے اندر، خاران مکران کے علاقوں میں، اور خزدار اور مستون کے اندر، حتیٰ کہ جتنے بلوچ علاقے ہیں، پشتون بلوچستان کے حصے تو پہلے بھی کشمیر کے بارے میں ریلیاں نکلتی تھی، یہ جو 11 اضلاع ہیں پشتونوں کے. لیکن بلوچ علاقوں کے اندر کشمیر کی 5 فروری کی ریلیاں، میں سمجھتا ہوں لاہور کی نسبت کراچی کی طرح یا پشاور کی طرح، جس طرح آپ نے فرمایا، تو کمپیریٹیولی بلوچستان کی ریلی ان سب سے بڑی تھی. اور اس میں وہ جو بم دھماکہ ہوا تھا ریلی پہ، تو اس میں شہید ہونے والے بھی بلوچ تھے. آئی تھنک وہ بنگلزی اور ناظم تھے سابقہ وہ. اور حیران ہوں گے کہ وہ جب ان کی شہادتیں ہوئیں، بلاسٹنگ ہوئی، تو لوگ ڈر کی بجائے، خوف کی بجائے، میں حاجی برکت صاحب ہیں عیسیٰ زئی ادھر تافتان سے، اور حاجی عبدالولی وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور بہت سارے جو نواب سردار ادھر موجود تھے، تو وہ جو نیچے کھڑے تھے وہ بھی سٹیج کے اوپر آ گئے اور کشمیر کے حق میں نعرے لگانا شروع ہو گئے کہ ان بم دھماکوں سے بارود سے عمل کا رد عمل آیا، کہ ان کے اور جذبات موجزن ہو گئے، اور وہ کہنے لگے، اور آدھا گھنٹہ مزید بلاسٹنگ کے بعد بھی پروگرام جاری رہا. یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر ایک مثال ہے کہ خون بکھرا پڑا ہو، لاشیں بکھری پڑی ہوں، زخمی پڑے ہوں، اور بلوچ لوگ جو ہیں نا وہ سٹیج پہ آ کے کشمیر کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. تو ایسا سین تو آپ نے کبھی کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا ملک. تو یہ ایک یونیک الحمدللہ ان کی ایکٹیویٹی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کشمیر بلوچستان کے اندر بلڈ اپ ہو چکا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید اب بلوچستان کا خون بھی کشمیر کے اندر شامل ہو گیا ہے. تو یہ تو بہت کم مثالیں ہیں اس طرح کی. تو یہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں. یہ امداد چوک سے 12 بجے انشاءاللہ پریس کلب تک پیدل بہت بڑی ریلی آئی ہے، جس کے اندر پشتون، تمام بلوچ اقوام سب اس کے اندر شامل ہیں. تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ رانا اشفاق صاحب کو؟ نہیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جو ہے آپ میڈیا والوں کو بھی بہت زیادہ جاتا ہے کہ آپ کی بات وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک کسی کی ایکسیس نہیں ہوتی. تو یہ سوشل میڈیا کا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے ایجوکیٹ کیا ہے قوم کو، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے. کیونکہ دوسرا میڈیا
آپ کو پتہ ہے وہ بولتا ہے جو اس کے پیچھے جتنی بہت سی اجازت مصلحتیں ملتی ہے، ہاں جی، بالکل مصلحتیں صحیح کہہ رہے ہوتی ہیں، ہیں۔ قدغنیں ہوتی ہیں، تو لیکن پیمرا ہوتا ہے، تو یہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے آ کے بہت بڑا کردار ادا بہت کیا، بڑا کردار ادا اور امید ہے آپ بھی اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوٹ کریں نہیں گے جی، انشاءاللہ بر وقت جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے دوسرے مسائل کو اجاگر کرنے میں انشاءاللہ اپنی صلاحیتیں، ہماری ٹیم اپنی صلاحیتیں برقرار لائے گی، اسی طرح مسئلہ کشمیر کے لیے بھی جہاں انشاءاللہ ہماری ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ رانا صاحب آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں، کیونکہ یوتھ ہمارے ملک کی یوتھ جو ہے بڑی اویئر ہو چکی ہے، اور یوتھ کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے، ان کا ہاتھ ہونا بھی بڑا ضروری ہے، ان کا ساتھ ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ یوتھ کے لیے آخر میں کیا آخر پہ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے، پوری دنیا کے اندر یہ دن کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے، مظلوم کشمیریوں کی آواز بننے کے لیے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو کھولنے کے لیے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، وہ جیلوں کے اندر بیٹھ کے، گھروں کے اندر بیٹھ کے، قیدوں کے اندر بیٹھ کے، زنجیروں کے اندر پابا زنجیری کی حالت میں وہ ہمارے جذبات کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے حوصلے پہاڑ کی طرح بلند ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہی گزارش ہے، اپیل ہے سارے پاکستانی یوتھ سے، اور بلکہ سب سے، مرد و خواتین سے، کہ آج کے دن اپنے جذبات کو لے کر سڑکوں پہ نکلیں اور آ کے کشمیریوں کی آواز کے اندر اپنی آواز ملائیں، کشمیریوں کے پسینے کے اندر اپنا پسینہ ملائیں، ان کے خون کے اندر اپنا خون ملائیں، تاکہ ہم اور کشمیری لائن آف کنٹرول کو توڑ کر ہم آپس کے اندر ہماری جذبات ایک ہو جائیں۔ جب جذبات ایک ہو جائیں گے تو لائن آف کنٹرول موم کی طرح پگھل جائے گی ہمارے جذبات کے سامنے، اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب رانا محمد اشفاق صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور بر وقت اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، جیسا کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ ہمیں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اہل کشمیر کی آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے، ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہوئے ہمیں لائن آف کنٹرول تک جانا ہے۔ عجیب بدقسمتی ہے، عجیب ڈیلیما ہے لائف کا کہ ہم تقریباً پون صدی سے اقوام عالم کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کشمیر کی آزادی کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن نہ کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ کوئی کان سن رہا ہے، اور مداری قسم کے لوگ عالمی قیادت بدستور اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے مسلسل صرف اور صرف خاموشی کا جو ہے وہ پیغام دے رہی ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں کشمیر کے مسئلے کو دنیا کے سامنے اس انداز سے اجاگر کرنا ہے کہ ہماری آواز پوری دنیا میں پھیل جائے اور کشمیر انشاءاللہ ایک دن آزاد ہو جائے۔ جیسا کہ رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں اہل کشمیر کے پسینے کے ساتھ اپنا پسینہ بہانا ہے، ان کے خون کے ساتھ اپنا خون بہانا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب کشمیر جنت نظیر ملک خدا داد پاکستان کا حصہ بنے گا۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ سید نوید حیدر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔